السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریش اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے جان تیرے قدماں چ رکھی ہوئی ہے کہ قسط نمبر 37۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان تیرے قدماں وچ رکھی ہوئی ہے قسط نمبر 37، تحریر عریشہ۔ بی بی جی، یہ جو ہمارا شہر ہے نا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں آپ کو پورا شہر دکھانے لے کر جاؤں گا۔ وہ 11 سالہ بچہ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ شاذل اسے گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں غائب ہوا تھا۔ اس نے ملازمہ کو موبائل دینے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس کے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے، جبکہ اس کا اپنا موبائل فون اس کے بیگ میں شاذل کی گاڑی میں موجود تھا۔ وہ اپنے گھر فون کرنا چاہتی تھی، بابا کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن شاید وہ بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے شاذل کا انتظار کرنا تھا، جو اسے یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اسے یاد تھا گاڑی میں وہ سو گئی تھی، اور پھر جب وہ جاگی تب ان کی گاڑی وادیوں سے گزر رہی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی اس کی سوچیں مسلسل یہی سب تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی، جس کی زندگی میں نشے کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ وہ یہاں سے جانے والی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا شاذل کے منہ لگنے کا۔ وہ شاذل کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کو تیار نہ تھی۔ پھپھو کہتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اس کی خاطر وہ بدل جائے گا، لیکن وہ کیوں اپنی زندگی کی قربانی دے؟ وہ بھی اس شخص کے لیے۔ پہلے اس کے گلے میں زبردستی اس شخص کا توق باندھ دیا گیا، جس سے اس نے نفرت کے علاوہ اور کچھ نہ کیا۔ جس سے اس نے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ اتنے سال اس کے نکاح میں رہنے کے باوجود بھی وہ کبھی اس کی نہیں ہو پائی تھی، اور اب اسے ایک اور شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ ہاں، وہ نہیں تھی تیار اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ وہ کسی قیمت پر اس شخص کا ساتھ قبول کرنے کو تیار نہ تھی، اور کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کا فیصلہ تھا، اور وہ اپنے فیصلے سے ایک بھی قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ یہ ہے آپ دونوں کا کمرہ، یہاں پر آپ رہو گے۔ وہ چھوٹا بچہ اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے کر آیا تھا۔ یہ کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ اسے کمرہ پسند آیا تھا، اور تھکاوٹ بھی ہو رہی تھی۔ شکریہ احمد، اب تم جا کر پڑھائی کرو، میں اب آرام کروں گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی وہ بچہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو کر اس کے دائیں بائیں گھوم رہا تھا، جبکہ اس کی ماں 2-3 دفعہ اسے بتا چکی تھی کہ کل تمہارا پیپر ہے، لیکن اپنی نئی مالکن کے آنے کی خوشی میں وہ اتنا زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ وہ اپنی ماں کی کسی بات کو کان پر رکھ ہی نہیں رہا تھا۔ اب کب تک جاگ جاؤ گی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔
میں جاگتے ہی تمہیں بلا لوں گی، ابھی جاؤ اور پڑھائی کرو۔ وہ بولی تو وہ خوش ہوتے ہوئے نیچے بھاگ گیا تھا۔ جب کہ وہ کمرے کے اندر آتی کمرے کو ایک بھرپور نظر دیکھنے لگی، جب دھیان سامنے میز پر رکھی عجیب سی تھیلیوں پر گیا تھا۔ وہ سفید پاؤڈر تھا۔ قریب جانے پر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ سفید پاؤڈر اصل میں تھا کیا۔ وہ غصے سے ان کو اٹھاتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی تھی اور اگلے ہی لمحے انہیں توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ میں لمحے میں وہ سارا پاؤڈر ضائع ہو چکا تھا۔ نیچے گارڈن میں بالکل تھوڑی سی مقدار میں وہ نظر آ رہا تھا، جبکہ باقی ہوا میں اڑا لے گئی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر واپس اندر آتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی تاکہ اپنی تھکاوٹ کا کوئی حل نکال سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں نیند نے اسے آ لیا تھا۔ وہ شام کو واپس گھر آیا تو کمرے میں آتے ہی سب سے پہلی نظر اس کی میز پر گئی تھی۔ اس کی ضروری چیز وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان سا ہو کر کمرے کی چیزیں الٹانے پلٹانے لگا تھا، جبکہ آواز محسوس کر کے اروم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سوری اروم، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بس اپنی ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں، اگر وہ مل جاتی ہے تو میں کمرے سے نکل جاؤں گا، تم آرام کر لینا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں بولتا پھر سے ہر چیز الٹانے پلٹانے لگا تھا، جبکہ وہ بالکل پرسکون ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ وہاں پر جو پاؤڈر تھا، تم اس کی تلاش تو نہیں کر رہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، تو وہ اسے دیکھ کر صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ انداز میں واضح بے چینی تھی۔ شاید یہاں آنے سے پہلے اس نے اپنے لیے ان سب چیزوں کا خاص انتظام کیا تھا، وہ تو میں نے ضائع کر دی۔ کھڑکی سے نیچے پھینک کر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بنا اس کی طرف دیکھے تیزی سے کھڑکی کی طرف آیا تھا۔ کہاں پھینکا ہے تم نے؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں اتنی پاگل نہیں ہوں کہ اسے پیکٹ میں پھینکوں گی، اسے کھول کر ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ لیکن تم کیوں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے، بلکہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر لگایا ہے۔ ان سب چیزوں کے بغیر رہ نہیں سکتے نا؟ تو بہتر ہے کہ چلو اور مجھے ساتھ لے کر چلو میرے گھر، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم تھی۔ میں اپنا انتظام خود کر لوں گا، تم یہیں پر رہو گی میرے ساتھ، وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکلتا۔ کمرے کا دروازہ بھی باہر سے بند کر گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مطلب وہ اسے یہاں پر قید رکھنے والا تھا، لیکن وہ اس انسان کی قید میں رہنے کو تیار نہ تھی۔ شازل، دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو میرے ساتھ، ان سب چیزوں کا انجام بہت برا ہوگا، یاد رکھنا۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ چلاتی رہی تھی لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی تھی۔ نہیں، یہ سارا میں سب کچھ لے کر نہیں لے سکتا، تم نہیں جانتی
میری حالت کیا ہو گئی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو سارا نے بے ہنگم کہکا لگایا تھا، کیسے بزدل مرد ہو تم، ایک دفعہ ڈرگز سے اتنا گھبرا گئے، مجھے دیکھو کیسے عورت ہو کر لائف کو انجوائے کرتی ہوں۔ اس نے پہلا وار ہی اس کی مردانگی پر کیا تھا، یعنی کہ اس کی نظر میں مرد وہ تھا جو ڈرگز لیتا تھا، وہ اس کو لے کر اس نے پہلا وار ہی اس کی مردانگی پر کیا تھا، یعنی کہ اس کی نظر میں مرد وہ تھا جو یہ ڈرگز لیتا تھا اور اس کو لے کر اپنے ہوش و حواس میں رہتا تھا۔ تم نہیں جانتی میں نے ڈرگز کے نشے میں بابا کا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میری ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جو مجھے اٹینڈ کرنی تھی، میں اس میٹنگ میں نہیں پہنچ سکا، اسی لیے ہماری مخالف پارٹی جیت گئی۔ بابا کو بہت نقصان ہوا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، ڈارلنگ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی نقصان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سارے نقصان اپنے سر لیتی ہوں۔ اس نے اس کے سامنے ایک بار پھر سے پچھلے انداز میں لکیر کھینچتے ہوئے اس کے سر پر زور دیا تھا، جبکہ وہ مجبور ہو گیا تھا۔ پیسے تو اسے چاہیے تھے، کیونکہ بابا نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ وہی پورا کرے گا، اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اب وہ یہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سر جھکاتے ہوئے اس نے اس نشے کو اپنے اندر اتارا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے جیسے ہوش و حواس کے کھڑکیاں اس کے لیے پوری طرح سے بند ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہی بچہ ہاتھ میں کھانا لیے پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ لو بی بی جی، کھانا کھا لو، کمرے سے باہر مت نکلنا، صاحب جی بہت غصے میں ہیں، نیچے والے کمرے میں بہت ڈانٹیں گے تمہیں، ہم تو تھوڑی دیر میں گھر چلے جائیں گے، پھر تم اور صاحب جی اکیلے رہو گے یہاں پہ، یہ صاحب جی کو غصہ مت دلانا، اتنا زیادہ غصہ آتا ہے صاحب جی کو، وہ کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ جو تھک ہار کر بیڈ کے ساتھ زمین پر آ کر بیٹھی تھی، اس کی باتیں سن کر جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ وہ اس چھوٹے سے بچے کو کیا ہی بتا سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹو، میں کھانا کھا لوں گی، تم جاؤ، اور وہ پیار سے اس سے کہتی اسے بھیج چکی تھی، اور بھوک بھی کافی سخت لگ رہی تھی۔ اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہ تھا یہاں بھوکا مرنے کا، اس لیے سامنے ڈش میں اپنی فیورٹ بریانی دیکھتے ہوئے وہ اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ وضو کرتے ہوئے اندر الماری سے جائے نماز تلاش کر چکی تھی۔ عشاء کی اذان ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، عصر اور مغرب پڑھنے کا تو ہوش ہی نہیں رہا تھا، لیکن عشاء کی نماز وہ لازماً پڑھتی تھی۔ عصر مغرب پڑھنے کا تو ہوش ہی نہیں رہا تھا، لیکن عشاء کی نماز وہ لازمی پڑھتی تھی۔ اسے پسند تھا زیادہ دیر خدا سے ہم کلام رہنا۔ وہ ابھی نماز ادا کر ہی رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا، بنا کچھ بولے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا پرنور چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہ کتنی پرسکون ہو کر نماز ادا کرتی تھی، جیسے زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم نہ ہو۔ اسے یاد بھی نہ تھا اس نے زندگی میں کوئی نماز پڑھی ہو۔ ہاں، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اسے نماز آتی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ جب وہ ٹوکیو کے مدرسے میں جاتا تھا، وہاں چند دن کے اندر ہی وہ نماز پڑھنا سیکھ گیا تھا۔ ہاں، لیکن کبھی اس نے پڑھی نہیں تھی، شاید اسے خدا سے ہم کلام ہونا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے فارغ ہوئی تو اسے اپنی گود میں ایک بھاری پن سا محسوس ہوا۔ اس نے اس کی گود میں اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ شازل، پیچھے ہو، تم نشے میں ہو، وہ غصے سے بولی، اور وہ سچ میں نشے میں تھا۔ ہاں، میں نشے میں ہوں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہاں، میں نشے میں ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے میں نشے میں کیوں ہوں؟
وہ یوں ہی اس کی گود میں سر رکھے بولا تھا، جبکہ وہ سر ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، پیچھے ہٹو، وہ غصے سے بولی تھی۔ لیکن مجھے بتانا ہے، سنو مجھے، میں نے یہ دکھ کسی کو نہیں سنایا، اپنے بابا کو بھی نہیں۔ وہ اس رات پارٹی میں کوئی آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ وہ تمہاری پھپھو کو زہر دے گا۔ مجھے بس یہ پتا تھا کہ وہ زہر پینے سے میرے بابا کی بیوی مر جائے گی۔ میں نے انہیں بتایا، انہوں نے مجھے تھپڑ مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی، لیکن اپنی پھپھو کے ذکر پر مجبور ہو گئی تھی۔ شاید وہ اپنے بچپن کی کوئی بات کر رہا تھا۔ میں بہت رویا، بہت دروازہ کھٹکھٹایا، چلایا دروازہ کھولو، جب ایک انکل بہت دور سے مجھے اپنے پاس بلانے لگے۔ انہوں نے مجھے چاکلیٹ دی تھی اور پھر مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مجھے کہاں لے کر گئے میں نہیں جانتا تھا۔ ان لوگوں نے میرے بازوؤں پر یہاں انجیکشن لگایا۔ وہ اپنا بازو اسے دکھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا، میرے پیٹ میں بہت تکلیف تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں نے میرا ریپ کیا ہے۔ حیرانگی ہو رہی ہے نا سن کے، بھلا ایک لڑکے کا بھی ریپ ہوتا ہے؟ جب انسانیت اپنا مقام کھو دیتی ہے تب ایسا ہوتا ہے۔ 4 دن رات ان لوگوں نے مجھے انجیکشن لگائے، میرے پورے جسم پر الگ الگ جگہ پر۔ میرا پورا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ ان 4 دنوں میں صرف وہ ڈرگس میرے اندر انجیکٹ نہیں کیا گیا تھا، ان 4 دن کے اندر مجھے دن رات زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ان چاروں کی ہوس پوری ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہ دن رات مجھے نوچتے تھے۔ میں 6 سال کا تھا اور وہ لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے تھے، رحم کر یار، مر جائے گا، بچہ ہے۔ میں سوچتا تھا اگر میں مر جاؤں گا تو یہ چھوڑ دیں گے۔ میں دن رات دعا مانگنے لگا کہ میں مر جاؤں، لیکن میں مرتا نہیں تھا۔ اس عورت کے لیے میرے دل میں تمہارے دل میں اس دن بہت ہمدردی جاگ رہی تھی نا۔ 4 دن رات پکارا میں نے اسے۔ وہاں مجھے بابا کی یاد نہیں آتی تھی، وہاں مجھے اس کی یاد آتی تھی جو میری فکر کیے بغیر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں اس سے رابطہ کروں؟ مجھے نہیں کرنا ڈرگس، مجھے نہیں کرنا نشہ روم، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک اچھی نارمل زندگی گزارنی ہے، لیکن میں نہیں گزار پا رہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ رہا تھا، جبکہ وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے موقع دو، میں بدل جاؤں گا، میں تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ وہ اچانک اس کے سینے پہ سر رکھے بولنے لگا تو ارون کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ ایک سنسنی سی اس کے پورے جسم میں دھور گئی تھی۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ 6 سال کی عمر میں وہ درندگی کی انتہا برداشت کر چکا تھا، تو وہ کن لفظوں میں اسے دلاسا دیتی، کیا کہتی اسے کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ اس نے اپنے بابا کو یہاں بلا لیا تھا۔ ہاں، اس نے چھوٹو سے گاڑی سے اپنا موبائل فون نکلوا کر بابا کو کال کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ شاذل نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اسی لیے تو وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی اور یہ شخص اسے خود کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ وہ اس سے موقع مانگ رہا تھا، جسے زندگی نے موقع نہ دیا، اسے وہ کیا موقع دیتی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا پائی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسے اپنی باہوں میں جکڑے بیٹھا رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھے آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔